بیان ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے جب سارے انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا تو یہ سوال اللہ نے کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ ایک وعدہ تھا جو اللہ نے سارے انسانوں سے دیا، اور ہر انسان نے کہا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہی سوال قبر کے اندر سب سے پہلے ہوگا کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ یعنی انسان کو پیدا کرنے سے پہلے سوال یہی ہو رہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور انسان دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر کے اندر بھی یہی پہلا سوال ہو رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرعون جو تھا اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ بھی یہی تھا کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کیونکہ رب کا مطلب کل جیسے آپ کو بتایا ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے حاکم، مالک۔ تو وہ کہتا تھا کہ زمین کے اوپر تمہارا حاکم اور مالک میں ہے، آسمان کے اوپر وہ ہے جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، زمین میں تم نے میری ماننی ہے، آسمان کے اندر جاؤ گے تو پھر اس کی ماننی۔ یہاں تمہارا مالک میں ہوں، انا ربکم الاعلی، صرف رب نہیں ہوں، بڑا رب۔ تو فرمایا رب العالمین، عالمین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہان۔ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ 40,000 کے قریب جہان ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 70,000 جہان ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 90,000 جہان ہیں۔ تو ہر مخلوق کا اپنا جہان ہے، ہر مخلوق کی اپنی دنیا ہے۔ خشکی کے اوپر بھی جتنے جہان ہیں یہ بھی انسان گننا چاہے تو اس کو بھی نہیں گن سکتا۔ سمندروں کے اندر اتنے جہان ہیں کہ انسان گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ آسمانوں کے اوپر اتنے جہان ہیں، پہاڑوں کے اوپر جہان ہیں، انسانوں کے اپنے جہان ہیں، جنات کے اپنے جہان ہیں، چرند کے اپنے جہان ہیں، پرند کے اپنے جہان ہیں، عشرات الارض کے اپنے جہان ہیں۔ تو اتنی مخلوقات ہیں، فرشتوں کے اپنے جہان ہیں۔ ان سارے جہانوں کو اگر کوئی پال رہا ہے تو وہ رب ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ملک ہوتا ہے نا، اس چھوٹے سے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا بادشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ سارے ملک کی پرورش نہیں کر پاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہ رب ہے جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، سارے جہانوں کی پرورش کر رہا ہے۔ کوئی ایک ملک نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے، اس کو اس بات کا بھی علم ہے، جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر اندھیری رات ہو اور سیاہ پہاڑ ہو، اور سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ پتھر، اور سیاہ پتھر کے نیچے ایک سیاہ چیونٹی ہو، اور اس سیاہ چیونٹی کو بھوک لگی ہے یا نہیں لگی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی اللہ پال رہا ہے، رب العالمین۔ اور جیسے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ پروردگار تو یہ ساری مخلوق کو رزق کیسے پہنچا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے، ڈنڈا، اسے اپنے پتھر پہ مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر پہ مارا تو پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اس کیڑا کے منہ کے اندر ایک درخت کا پتا تھا، اور وہ کیڑا، وہ بھی اللہ نے اس کو زبان دی تو اس نے بول کے کہا کہ اے موسیٰ میرا رب مجھے یہاں بھی رزق دے رہا ہے۔ تو ہر ایک کی پرورش کرنا، ہر ایک پہ نگرانی کرنا، ہر ایک کی تربیت کرنا، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچانا۔ اچھا ایک یہ ہے کہ میں کسی کو 10 روپے دے دوں، ایک دفعہ دے دوں گا،
50 روپے دے دوں، یہ رب نہیں ہوتا۔ رب ہوتا ہے جو مستقل دیتا رہے، رب کی نشانی یہ ہے جو مستقل دیتا رہے۔ پھر رب کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اسے یہ پتہ ہے اب اس کی یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اب اس کو یہ چیز دینی ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتہ کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، کہ مثال کے طور پہ میں اگر کسی کی مدد کرتا ہوں تو میں گھی دیتا رہتا ہوں، گھی دیتا رہتا ہوں، بھائی گھی اس کے پاس آ گیا، یا چینی دیتا رہتا ہوں، نہیں، مجھے پتہ ہے گھی اس کے پاس آ گیا، اب اس کی ضرورت چینی ہے، چینی آ گئی ہے، اب اس کی ضرورت آٹا ہے۔ تو رب اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ جانتا ہو کہ بندے کی ضرورت کیا ہے۔ اور تیسری رب کی علامت یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو بڑی محبت سے دیتا ہے، پیار سے دیتا ہے، خوشی سے دیتا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تمام تعریفوں کے قابل اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور